ناظرین، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ آپ بھی میرے خط میں دعا کریے گا۔ میں آپ کو پیاری سی حدیث سناتی ہوں۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے نوح، آپ زمین میں سب سے پہلے نبی ہوئے ہیں اور خدا نے آپ کا نام عبد الشکور رکھا تھا، اس لیے آپ میری سفارش کیجیے، آپ کو ہمارے حال کی جانکاری نہیں۔ نوح علیہ السلام یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ ایسا غصہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ مجھ کو ایک دعا کی اجازت تھی، سو میں وہ اپنی قوم کے عذاب چاہنے میں مانگ چکا، مجھے خود اپنی پڑی ہے، میرے سوا تم اور کسی کے پاس جاؤ اور سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تب یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی اور سب زمین والوں میں سے اس کے دوست ہیں، آپ ہماری خدا سے سفارش کیجیے کہ آپ ہمارے حال کو نہیں دیکھتے۔ آپ فرمائیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اتنا کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا، اور میں 3 جھوٹ بول چکا ہوں، مجھے اپنی پڑی ہے۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کریں گے کہ آپ خدا کے رسول ہیں، آپ کو خدا نے اپنی رسالت کے لیے پسند فرمایا ہے، آپ کو کلیم کیا ہے، اس لیے آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجیے کہ آپ ہماری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے جو ہمارے اوپر گزر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا، اور چونکہ میں ایک شخص کو جس کے قتل کرنے کا حکم نہیں تھا قتل کر چکا ہوں، اس لیے مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ اور ایسا کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ، آپ خدا کے رسول ہیں اور وہ کلمہ ہے جو خدا نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، آپ اس کی روح ہیں، آپ نے بچپن میں لوگوں سے بات کیا ہے، آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میرا پروردگار اتنے غصے میں ہے کہ اتنا کبھی نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا، مگر کسی گناہ کو نہ بیاں کریں گے، اس لیے تم کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے اپنی پڑی ہے، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے ہر نبی نے جن لوگوں پہ نبی جن انسانوں پہ عذاب ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ جب حشر کے میدان میں بیٹھے گا، یہ بتایا گیا کہ چٹیل میدان میں اللہ ہوگا، اور جب مطلب کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ انہیں سزائیں دے گا، جب سزاؤں کی حد ہو جائے گی تب وہ پریشان ہو جائیں گے، تب وہ ہر نبی کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی بھی نبی ان کی ہیلپ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کہیں گے ہمیں تو خود اپنی پڑی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو دیکھیے آپ ہی ہمارے آخر الزماں ہیں، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ غریب امت کو سب سے پہلے جنت میں بھیجے گا، تو اللہ تعالیٰ سے وہی ہماری سفارش کریں گے، لیکن ہم ایسے کام کیوں کریں جو آپ کو تکلیف ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تکلیف دیں، ہم ایسے کام کریں جو اللہ کے سامنے جا کر خوشنودگی سے کھڑے ہوں اور ایک سچائی لے کر کھڑے ہوں، کسی ایسے نہ جائے اللہ کے سامنے جیسے کوئی پکڑا ہوا مجرم جاتا ہے، اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ اللہ بھی خوش ہو اور اس کے رسول بھی خوش ہو ہمیں دیکھ کر۔ تو ہم ایسے کام کریں، نیک کام کرنے والے، جو کر چکے ہیں گزر چکا ہے اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ معافیاں مانگیے، رو رو کر گر گڑا کر اس سے معافیاں مانگیے۔ اگر آپ لوگ سوچیے، اگر ہمیں کوئی ایسا انسان مل جاتا ہے جو ہمیں پریشان کرتا ہے، ہماری کسی چیز کو لے کر ہمیں بلیک میل کرتا ہے، تو لوگ اس سے کتنا ہاتھ جوڑ کر گر گڑا کر مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں کہ اب ہم نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ ایسا نہ کرو۔ کوئی ہم پہ زیادہ ظلم کرتا ہے تو ہم اس سے اس طرح گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں، ہم اس سے مانگتے ہیں جو لوگ برے ہیں، لیکن اللہ تو کتنا بڑا ہے، کتنا رحم دل والا ہے، وہ ساتوں آسمان کا مالک ہے، ساری دنیا پر قادر ہے، میرا رب ذوالجلال۔ تو آپ اس سے
معافی مانگیں گے وہ آپ کو معاف نہ کریں، ایسے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پلیز آپ لوگ اپنی غلطیوں کی تلافی کر لیجیے، ابھی بھی وقت ہے۔ سبحان اللہ۔